اللہ نے یہ بات بھی لکھ دی، یہ سب باتیں وہی چل رہی ہیں جو لکھی ہوئی ہیں کہ امید ہے کہ تمہارا رب تم پر رحم کرے گا، یعنی ابھی بھی رحمت کا ایک آپشن تمہارے لیے باقی رکھا اس نے. وہ کیا ہے؟ اس میں اشارہ ہے کہ اب نئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے کر آؤ، اور جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں آئیں تو ان پر ایمان لے کر آؤ، پھر اللہ تم پر رحم کرے گا، پھر مسلمانوں کے ساتھ ملا کے اللہ تمہاری حکومتوں کو دوبارہ قائم کرے گا. لیکن آگے اللہ فرماتے ہیں وَإِنْ عُدْتُمْ عُدْنَا، اگر تم نے دوبارہ وہی بدعمالیاں شروع کی، وہی زمین میں فساد شروع کیا. دیکھیں فساد ایک خاص نوعیت کی بدعملی کو کہتے ہیں، ایسی بدعملی جس میں لوگوں پہ ایک تو گناہ ہے نا انسان کا پرسنل، ایک شراب پی رہا ہے، زنا کر رہا ہے، ایک یہ فساد ہے. ایک ہے کہ سازشیں کر کر کے زمین کا امن خراب کرنا. تو ایسا معلوم ہوتا ہے یہودی صرف انفرادی بدعملی میں مبتلا نہیں تھے، اجتماعی ایسی بدعملی جس سے زمین کا فساد تباہ ہو رہا ہو، حب مال، حب جا اور لوگوں پہ ظلم، اس قسم کی برائیاں ان میں آ گئیں. تو اللہ فرماتے ہیں وَإِنْ عُدْتُمْ عُدْنَا، ہم نے یہ بھی لکھ دیا تھا کہ اگر تم دوبارہ لوٹے تو ہم بھی دوبارہ لوٹیں گے. کیا مطلب؟ اسی نوعیت کی سزا دیں گے جو پہلے ہم دے چکے ہیں، جو بخت نصر کے ذریعے اور رومیوں کے ذریعے اور انطاکیہ کے ذریعے تمہیں ہم سزا دے چکے ہیں کہ کس طرح لوگوں نے تمہیں مارا. دیکھیں قرآن کی یہ کیسی بلاغت ہے اور کیسی پیشگوئی ہے. یہ آیتیں مکہ میں نازل ہوئی ہیں، اس وقت بنو قریظہ بنو نذیر کے واقعات نہیں ہوئے تھے، یہ مکہ میں نازل ہوئی ہیں. لیکن بالکل یہودیوں کو اس کے بعد اسی انداز سے سزا ملی ہے جو پہلے ملتی تھی. پہلے قوموں پہ عذاب آتے تھے نا زلزلے کے اور طوفانوں کے، لیکن اللہ نے یہودیوں کے لیے کیا عذاب رکھا کہ بدعمالی اگر کرو گے تو قومیں مسلط کرے گا. تو پھر کیا ہوا کہ اللہ نے اہل اسلام کو مسلط کیا. یہودیوں نے مسلمانوں کے ساتھ دو نمبریاں اور غداریاں شروع کر دی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ گئے تو آپ نے یہودیوں سے کوئی چھیڑ چھاڑ نہیں کی. ٹھیک ہے تم اپنے مذہب کو فالو کر رہے ہو، ہم پر ایمان لے آؤ، گواہی دو، نہیں لاتے تو تمہاری کوئی دشمنی نہیں ہے. بلکہ آپ نے بنو قریظہ، بنو نذیر اور اس کے علاوہ بھی یہودیوں کے جتنے قبائل تھے سب سے ایگریمنٹ کیے. مگر یہ وہی شرارتیں، وہی بدماشیاں، ادھر ایگریمنٹ مسلمانوں سے کر رہے ہیں لیکن ساتھ مشرکین کا دے رہے ہیں. یعنی یہ دیکھتے تھے کہ جہاں ہمیں فائدہ نظر آئے تو کوئی معاہدہ نہیں اور کوئی زبان کا اعتبار نہیں. اسی کو فساد کہتے ہیں. مشرکین مکہ میں ایک چیز تھی، معاہدوں کی پابندی. جو زبان سے کہہ رہے ہیں وہی دل میں. آپ کو پتا ہے کہ منافقت کا جو اصطلاح ہے نا اسلام میں، نفاق، یہ یہود کے بعد آئی ہے. مشرکین مکہ یا تو پکے کافر ہوتے تھے یا پورے مسلم ہوتے تھے. عیسائی جو تھے یا تو مسلم ہوتے تھے یا کافر ہوتے تھے. لیکن جو یہودی تھے نا ان میں لا الہ ہؤلاء ولا الہ ہؤلاء، ان میں منافقین پیدا ہوئے ہیں. زبان سے اپنے آپ کو مسلم کہہ رہے ہیں، مسلمانوں سے فائدے حاصل کرنے کے لیے ادھر اپنی قوم میں جا کے کہہ رہے ہیں ہم یہودی ہیں. یہ ہے زمین میں فساد کہ آپ کا پتہ ہی نہیں چلتا کہ آپ ہیں کیا. تو اتنی شدید انہوں نے مسلمانوں کے ساتھ غداری کی ہے کہ جنگ میں مشرکین کا ساتھ دیا، جس کی سزا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ایک دن میں 70,000 یہودی قتل کیے، کیونکہ بہت بڑی غداری کی تھی. جوانوں کو سب کو قتل کر دیا، بچوں اور عورتوں کو چھوڑ دیا اور باقیوں کو جلا وطن کر دیا. اور پھر حضرت عمر کے دور میں مکمل ان کو ارض عرب سے، جزیرہ عرب سے ہمیشہ کے لیے نکال دیا گیا. تو یہ بھی ذلت کا جو عذاب ان کی دو نمبریوں کی وجہ سے آیا، مسلسل غداریاں، مسلسل معاہدوں کی خلاف ورزیاں. ایسی سزا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو بھی نہیں دی ہے کہ ایک دن میں ہزاروں کو قتل کیا گیا ہو. مشرکین مکہ کو آپ نے عام معافی کا اعلان کر دیا تھا، تو اس کے بعد بہت سو کو جلا وطن کر دیا. تو یہ اللہ کی ان آیتوں کی طرف اشارہ اللہ نے پہلے کر دیا کہ وَإِنْ عُدْتُمْ عُدْنَا، اگر تم نے دوبارہ وہی حرکتیں کی تو ہم پھر دوبارہ تمہیں وہی سزا دیں گے جو پہلے دے چکے ہیں. اس کے بعد یہودی دنیا میں پھیل گئے اور پھر یہ سازشیں کرنے لگے. تاریخ میں بہت سے واقعات تو ہم تک پہنچے ہی نہیں ہوں گے کیا ہوتا رہا ان کے ساتھ. لیکن مشہور ترین واقعہ جو ہٹلر کا 1930 کے آس پاس جو واقعہ ہوا کہ ایک سیکولر آدمی تھا تو عیسائی لیکن سیکولر تھا، اتنے یہودی اس نے قتل کیے. میں تو جرمنی گیا ہوں، میں نے وہ جگہیں دیکھی ہیں، وہاں لوگ ابھی بھی ان جو یہودیوں پہ مظالم ہوئے ان کو یاد کرتے ہیں کہ کیسے اٹھا کے ہٹلر جو ہے نا ان کو زندہ دیگ میں ڈال دیا کرتا تھا، زندہ جلا دیا کرتا تھا. ظالم آدمی تھا، اس کے اس عمل کو اپریشیٹ نہیں کیا جا سکتا. لیکن میں نے بتایا اللہ ظالموں کو مسلط کر دیتے ہیں اپنی حکمت کے پیش نظر. اور وہ کہہ کر گیا، اس کو یہ تھا کہ یہ فساد مچاتے ہیں دنیا میں. اور کہا جاتا ہے کہ ہٹلر نے جو کچھ یہودی زندہ چھوڑ دیے تھے ان کے بارے میں کہا اپنی تقریر کے دوران کہ میں نے چند لوگوں کو اس لیے زندہ چھوڑ دیا ہے تاکہ جب یہ دوبارہ زمین میں فساد مچائیں گے تو لوگوں کو پتا چلے گا کہ میں نے ان کو اتنا قتل کیوں کیا. اور لوگ تو اس کو ہٹلر کو ظالم کہتے ہیں، اور کہنا بھی چاہیے. کسی انسان کو اس طرح سے قتل کرنا، دیگوں میں ڈالنا اور زندہ جلانا، اس کی شریعت بہرحال اجازت نہیں دیتی. لیکن
اس کا یہ کانسیپٹ تھا کہ یہ زمین میں فساد مچا رہے ہیں، اور اہل اسلام ہمیشہ یہودیوں کا ساتھ دیتے رہے ہیں۔ ترک خلافت نے یہودیوں پہ جب دنیا میں ظلم ہوتے تھے تو ترک خلفاء یہودیوں کو پناہ دیا کرتے تھے۔ میں جب ترکی گیا ہوں تو وہ جگہ بھی ہم نے دیکھی ہیں جہاں بہت سارے یہودیوں کو ہجرت کروائی مسلمان بادشاہوں نے جن پر ظلم ہوا کرتے تھے، لیکن کیا ہے کہ جو ان پر احسان کرتا یہ انہی کی جڑیں کاٹنا شروع کر دیتے، جس ملک میں جاتے اسی ریاست کے خلاف یہ نفرتوں کے بیج بونا شروع کر دیتے، اور اس کے نتیجے میں اللہ نے ان پر مختلف قوموں کو مسلط کیا۔ لیکن آج بھی یہ آیات بنی اسرائیل سے اور اہل یہود سے خطاب کر رہی ہے کہ اللہ کا یہ وعدہ سچا ہے، اگر تم زمین میں دوبارہ فساد مچاؤ گے تو قومیں تم پر مسلط ہوتی رہیں گی۔ آج ایک اشکال کیا جاتا ہے کہ آج تو اسرائیل بہت مضبوط ہو گیا اور فساد ہی کے ذریعے مضبوط ہوا ہے، وہ کیسے اس نے اپنی جڑیں پوری دنیا میں پھیلا لی ہیں۔ تو قرآن میں دوسرے مقام پر آتا ہے کہ یہ زمین میں ہمیشہ فساد پھیلاتے رہیں گے۔ سورہ بقرہ میں اس کی تفصیل بیان کر چکا ہوں۔ تو دیکھیں یہ جو فساد یہودی دنیا میں پھیلا رہے ہیں، گریٹ اسرائیل کی باتیں کر رہے ہیں، عین ممکن ہے یہ جو ان کو عزت ملی ہو یہ بہت بڑی ذلت کا پیش خیمہ ہو، یعنی اللہ کی طرف سے کوئی عین ممکن ہے فیوچر میں بہت بڑی ذلت کا انتظام ہو رہا ہو۔ اور صحیح بخاری صحیح مسلم کی احادیث میں یہ مضمون بہت وضاحت سے بیان کیا گیا ہے کہ قرب قیامت میں تمہاری یہود سے لڑائی ہوگی، تو ایک بہت بڑی لڑائی ہوگی اہل اسلام اور یہود کی، تو عین ممکن ہے یہ حالات اسی کی طرف جا رہے ہوں۔ باقی جو جتنا ہمیں احادیث میں بتا دیا گیا ہم اجمالی اس پر ایمان رکھتے ہیں، اس کی ڈیٹیل جو ڈیٹیل ہمیں بتائی وہ ہم ڈیٹیل سے بات کر سکتے ہیں، جو نہیں بتائی گئی اس پر ہم بات نہیں کر سکتے۔ تو ہمیں یہ تو بتایا گیا کہ یہود اور اسلام کی بڑی لڑائی ہوگی دنیا میں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہود کے خلاف لڑائی کریں گے، مگر عیسیٰ علیہ السلام نازل کب ہوں گے، حضرت مہدی کب آئیں گے، دجال جو یہودیوں کا ایک نجات دہندہ سمجھا جائے گا وہ کب ظاہر ہوگا، یہ تمام چیزیں احادیث میں مبہم رکھی گئی ہیں۔ تو ہم ان تمام علامات پر ایمان رکھتے ہیں مگر ہم اس کی تفصیل میں نہیں جاتے۔ آگے اللہ فرماتے ہیں وَجَعَلْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ حَصِيرًا، اور یہ تو دنیا کی ذلت ہے، باقی کافروں کے لیے ہم نے جہنم کو حصیر یعنی قید خانہ بنایا ہے۔ دنیا میں اگر بچ بھی گئے تو آخرت میں نہیں بچ سکتے۔ تو دیکھیں اس قرآن سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اللہ کو نہ کسی قوم سے ذاتی بغض ہے نہ محبت۔ اگر یہود نے اللہ کی نافرمانی کی اور اللہ نے دوسری قوموں کو مسلط کر کے ان کو مارا تو مسلمان بھی کوئی اللہ کے لاڈلے نہیں ہے۔ ان آیتوں سے ہمیں بھی ڈرنا چاہیے کہ اگر ہم من حیث القوم خدا کی نافرمانی اور بغاوت میں جائیں گے تو یہ سمجھ لیں کہ ہم کبھی بھی ترقی نہیں کر پائیں گے۔ آج ہماری عدالتوں میں غیر اسلامی قوانین بن رہے ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ اس سے ہم ترقی کر لیں گے۔ خوب سمجھ لیں مسلمان کی ترقی کے اصول کچھ اور ہیں، غیر مسلم کے ترقی کے اصول کچھ اور ہیں۔ مسلمان قومیں اگر اسلام کو چھوڑ